السلام علیکم یا علی مدد، آپ دیکھ رہے ہیں الحسینیہ یوٹیوب چینل۔ اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر، فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم۔ خاندان سیدہ پہ ایک چھلکتی ہوئی فاطمی درود کی تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تعداد کافی ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان۔ حیدری اور دیگر حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت اور دیگر لعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندر صلوات۔ جہان بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے، ہر ایک لب پر حسین کیوں ہے یزید منہ کو چھپا رہا ہے۔ جو باہر بیٹھے ہیں، جو اس طرف باہر بیٹھے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ جہان بھر کے، بلکہ میں جملہ ابتدائیہ یہ عرض کر دوں کہ پوری کائنات کی بے بس اور دکھی انسانیت جس کی دہلیز پہ آکے شفا کی بھیک مانگے، اس مسیحا کو حسین کہہ دے۔ جہاں بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے، ہر ایک لب پر حسین کیوں ہے یزید منہ کو چھپا رہا ہے۔ یہ قتل و غارت، یہ خون ریزی، یہ مجلسوں میں ہجوم دیکھو، یزید جتنا چھپا رہا ہے حسین اتنا ہی چھا رہا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا
فرمایا کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. دو چیزیں ایسی ہیں نام نہ بھی لیے جائیں تو پہنچ جاتی ہیں. کون کون سی دو چیزیں؟ ایک درود، ایک لعنت. تم جس پہ مرضی درود پڑھو، درود کو پتا ہے میں نے کس گھر میں جانا ہے، درود کو بھی پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے، لعنت کو بھی پتا ہے کہاں یہ لعنت کرنا مزاج قرآن کے مترادف ہے. نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی. مجھے بتائیے کیا اللہ جھوٹوں کے نام نہیں جانتا تھا؟ بولیے جانتا تھا یا نہیں؟ اگر نہیں جانتا تھا تو پھر وہ اللہ کیسا؟ جانتا ہے تو اس نے نام کیوں نہیں لیا؟ کون سے جھوٹوں نے اس پہ ایف آئی آر کٹوا دینی تھی؟ بھئی اللہ پہ تو ایف آئی آر نہیں کٹائی جا سکتی نا، یہ تو ہم مسکینوں پہ جس کا بس چلتا ہے وہ کٹوا دیتے ہیں. اب اللہ پہ کون کٹوا سکتا؟ پھر اللہ تو نام لے لیتا، تجھے کسی نے کچھ کہنا تھا؟ اب آسائی کی نام لیتا تو وہ لعنت محدود ہو جاتی. میں نے بس کہہ دیا کہ جھوٹوں میں بس جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہے. اب جھوٹا کون ہے؟ جو سچوں کے مقابلے میں آئے، جو محمد کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنتی ہے، جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ بھی تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں، تمہارے پیار و الفت کی داد دیتے ہیں. جب بھی لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر مخلوق تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں. یہ نعرہ حیدری جوش پیدا کرتا ہے، یہ طاقت پیدا کرتا ہے، یہ حلالی خون کی طاقت بڑھاتا ہے. مجھے بات یاد آ گئی، ایک مولانا ہے ہمارے، خدا ان کی زندگی دراز فرمائے، باہر توجہ ہے نا آپ کی. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہمارے ایک دوست تھے دیوبندی، اب بھی ہیں. انہوں نے اپنے دوست یعنی مولانا کو یہ بات بتائی، کہنے لگے میرا ایک پوتا ہے چھوٹا جو اسکول جانا شروع ہو گیا. اسکول میں جا کے اس کی کچھ شیعہ لڑکوں سے دوستی ہو گئی. اب وہاں سے عادت لے کے آ گیا، گھر آتا تھا جو کام بھی کرتا تھا تو کہتا تھا یا علی. کرکٹ کھیلتے ہیں نا بچے، چھکا لگانے لگتا تو بولتا یا علی، یا علی بولتا تو چھکا لگ جاتا. اچھا بچے ایک دوسرے کو گراتے ہیں، وہ گرانے لگتا تو بولتا یا علی. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ تیرے بڑوں نے تو کبھی یہ نعرہ لگایا نہیں. یہ اس قادر کے کام ہے، وہ چاہے تو مردوں سے بھی زندہ پیدا کرتا ہے. تاریخ موجود ہے. باپ دشمن علی، بیٹے عاشق علی. یزید کا جو اپنا بیٹا ہے معاویہ صغیر، یزید کے باپ کی بات نہیں کر رہا، یزید کے بیٹے کی بات کر. باپ کا نام یہی تھا، بیٹے کا نام یہی تھا. بیٹے کا نام معاویہ صغیر ہے لیکن تھا عاشق اہل بیت. جاؤ اٹھاؤ کتابیں. جب یزید مر گیا بنو امیہ اس کے بیٹے کو خلافت کے تخت پہ لے کر آئے. اس کے بیٹے نے خلافت کو ٹھوکر مار کے کہا تھا مجھے اس منبر کا لالچ نہ دو، اس منبر پہ میرے باپ کا حق نہیں، علی کے بچوں کا حق ہے. مردوں سے بھی زندہ پیدا کرتا. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے پوتے سے پوچھا کہ جب تو یا علی کہتا ہے تجھے فائدہ کیا ہوتا ہے، کیوں لگاتا ہے یہ نعرہ؟ اس نے کہا دادا کیا کروں، جب یا علی بولتا ہوں نا میرے اندر طاقت آتی ہے. یہ نام حیدری ہے، طاقت پیدا کرتا.
خدا آپ کے جذبوں میں سلامت رکھے. درود پڑھا جا رہا ہے اس حسین پہ جو بادشاہ کربلا کا، جو شہنشاہ نینوا کا، جو فرزند علی و بطول ہے، جو جگر گوشہ بطول ہے، جو دل برے حیدر کرار ہے، جو قافلہ توحید کا سالار ہے، جو مقتل کو مکتب بنانے والا ہے. جملہ کہہ دوں، سن رہے ہو تو کہہ دوں، وہ حسین جو زخمی اسلام کا طبیب ہے، نوکے نیزہ کا خطیب ہے، جو انسانیت کا مدرس ہے، جو 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو اپنے ہاتھ میں لاش رکھنے والا ہے، جو اپنے رہنے دست پہ 6 ماہ کے قرآن کو لا کے یزیدیت کو نیست و نابود کرنے والا ہے. وہ حسین جو لعاب رسالت چوس چوس کے جوان ہونے والا ہے. وہ حسین جو دوش رسالت کا سوار ہے. وہ حسین جو آدم کی صفت کا وارث ہے. وہ حسین جو نوح کی نجابت کا وارث ہے. وہ حسین جو ابراہیم کی خلت کا وارث ہے. وہ حسین جو موسیٰ کا وارث. موسیٰ کا کیسے وارث؟ موسیٰ چلے، پیچھے پیچھے فرعونی آئے، موسیٰ جہاں سے گزرے تھے وہی دریا بن گیا، فرعونی ڈوب گئے. یہ ہے موسیٰ کی علامت، فرعونیوں کو ڈبو دیتا ہے. حسین ہے وارث موسیٰ، سارا سال عزاداری پہ پھونکنے والے یہ فرعون نما یزید جیسے ہی حسین کا چہلم آتا ہے ہلاکت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. اور آ رہا ہے حسین ابن علی کا چہلم. کل کا دن 24 گھنٹے بھی نہیں رہے، آنے والا ہے دن. یہ دن تکفیریت کی موت ہے. یہ حسین یہ زندہ باد، یہ تکفیریت کی موت ہے. پاکستان میں الحمدللہ کوئی شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے. ہم سارے بھائی ہیں، ہماری دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہے. توجہ ہے؟ پاکستان شیعہ سنی مل کے بنایا. اگر تمہیں شیعوں سے اتنی ہی تکلیف ہے تو یہ نوٹ نکال کے باہر پھینکو، اس پہ بھی شیعہ کی تصویر ہے. یہ تو شکر کرو کہ میرے قائد کے جنازے پہ کیمرے موجود تھے. قائد کا جنازہ پیچھے پیچھے ہے، آگے آگے غازی کا علم ہے. یہ علم بتا رہا ہے پاکستان کا قائد بھی غازی کا نوکر تھا. بزرگ ہوا بیٹھے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، دوہرا رہا ہوں. راجہ محمود بھی شیعہ تھا. پاکستان کے بنانے میں شیعت کا مال لگا ہے، پاکستان کے بچانے میں شیعت کا لہو لگا ہے. اس میں شیعت کا ایک کثیر حصہ موجود ہے پاکستان میں. اور آج یاد رکھیے گا سامنے گرانے کا 3-4 دن پہلے اسلام آباد کی سرزمین پہ شیعہ سنی، شیعہ علماء و ذاکرین کی ایک کانفرنس ہوئی تھی. جانتے ہیں 2 چیزوں پہ روشنی ڈالی گئی. میں وہاں کا پیغام پہنچا رہا ہوں آپ کو. ہم شیعیان حیدر کرار ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، سر کٹوا دیں گے، 2 چیزیں نہیں چھوڑیں گے. ایک علی کی ولایت، ایک حسین کا ماتم. یہ 2 نعمتیں ہماری زندگی ہیں. شیعہ مر تو سکتا ہے، ان 2 نعمتوں پہ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ویسے یہ موضوع بیان تو نہیں ہونا چاہیے جن کے بڑے مر گئے اور نام علی نہ مٹا سکے، بلکہ جملہ بدل کے میں یوں کہہ دوں کہ جن کے بڑوں کو میدانوں میں علی دہشت لگتا تھا، ان کے بچوں کو آذانوں میں علی دہشت لگتا تھا. دہشت گردی اندازہ لگائیے. علی اور ولی اللہ دہشت گردی نہیں،
दहशत गर्दी के मुंह पे तमाचा है। अली वली अल्लाह हमारी पहचान है। अच्छा इसमें अब दहशत वाली बात ही क्या है भाई? अशहदु अन्ना अली वली अल्लाह, क्या है इसमें दहशत? कोई बात नहीं है, इतना प्यारा कलमा है ये। हाँ वो जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बीमार बंदा होना तो मीठा शरबत भी कड़वा लगता है। ये तू नहीं बोल रहा, तेरे अंदर बुग़्ज़े अली की बीमारी बोल रही है। क्या है? अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन, क्या मतलब है इसका? अली मोमिनों का अमीर है, अली ईमान वालों का पीर है। ये जुमला ईमान वालों के लिए है, बेईमानों को हसन नहीं होता। दो चीजें, विलायत अली, अज़ादारी हुसैन। और एक बात याद रखिएगा सामीन मोहतरम, हमारे बुजुर्गों की ये सीरत रही है, बुजुर्ग आबाद तशरीफ फरमा है, कुर्बानियों के बाद ये आज़ादारी हम तक पहुंची है। आप तारीख उठा के देखिए, परेशान तो नहीं हो गए? जब हक पे पर्दा डालने की कोशिश की गई, हमने उस हक का ज्यादा प्रचार किया। अगर शिया कम्युनिटी में किसी शिया घर की छत पे अलम लगाने में पाबंदी है तो सारे शिया अलम लगाएं। अगर या अली मदद कहने में पाबंदी है, हर जवान घर के बाहर दिखे या अली मदद। वो एक क्लिप चलता है ना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कि ट्रेन रुक गई, एक सरकार आए, गाड़ी से उतरे, मुसल्ला खोला, बिछाया, नमाज पढ़ने लग पड़े। 2-3 और आए, वो भी नमाज पढ़ने लग पड़े। 60 लोटे रखे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। ट्रेन चल पड़ी, एक ने नमाज छोड़ी, दूसरा भी भागा, तीसरा भी भागा, सारे भाग गए। अल्लाह की इबादत छोड़ के भाग गए। ये क्यों भागे? अगर सारी ट्रेन के मुसाफिर नमाज पढ़ते, ड्राइवर की जुर्रत नहीं थी कि चलाता। तो लिहाजा जब हक पे पर्दा डाला जाए, सारे उस हक का प्रचार करो, ये बात खुद ही खत्म हो जाएगी। अगर कोई यहाँ मुअज्जिन बैठा है, अली और वलीउल्लाह पे पाबंदी लगाई जा रही है, अभी तो शुक्र करो हम 3 टाइम अज़ान देते हैं। हमारे यहाँ 5 टाइम देने पे पाबंदी नहीं है, हराम भी नहीं है, हम दे सकते हैं। जिनसे 3 बर्दाश्त नहीं होते, 5 क्या होंगे? 3 टाइम तो पहले बर्दाश्त कर लीजिए, तवज्जो है। तो सामीने मोहतरम, अगर अली और वलीउल्लाह लगाने पे लोगों को तकलीफ है तो आज के बाद अगर कोई मुअज्जिन पढ़ता है अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह अशहदु अन्ना अली हुज्जतुल्लाह, तो आज के बाद सारे मेरे मौला के अलकाब पढ़े, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व कातिलुल मुश्रिकीन व काइदुल गुर्रल मुहज्जलीन अली वलीउल्लाह वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिल अक़स। इन मुनकिरों को अली और वलीउल्लाह पे इतनी तकलीफ नहीं जितनी खलीफा बिला फस्ल में। तकरीबन 13 सफर की मजलिस थी, फैसलाबाद में मैं पढ़ रहा था। एक जवान आगे खड़ा हो, उसने नारा लगाया, जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला, अली मौला अली मौला। फिर उसने कहा था मरे मुनकिर मुके रोला, अली मौला अली मौला। मैंने वही उसे टोक के कहा था आज के बाद ये दुआ न करना कि मरे मुनकिर, जिंदा रहे। हमें मुनकिरों को ही तो जला जला के अली अली करने का मजा आता है। सुने अली और वलीउल्लाह, दुश्मन अली को जलाना ये सुन्नत गदीर है। अल्लाह ने गदीर में इंतजाम भी ऐसा किया, गर्मी की शिद्दत, ताज़े ताज़े हाजी, सार भी खाली, पाँव के नीचे भी छाले पड़ गए, ऊपर से भी गर्मी, पाँव से भी गर्मी। अल्लाह ने अली के दुश्मन को जलाने के कहां से इंतजाम किए,
اوپر سے بھی چلے گا، نیچے پاؤں سے بھی چلے گا. توجہ ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں، میرا بہت پرانا جملہ ہے، آہستہ سے کہوں گا، آپ کی اپنی مرضی کا کس طرح وصول کرتے ہو. اس قدر گرمی تھی میدان غدیر میں جس کی آگ ابھی تک لوگوں کو لگی ہوئی ہے. کرنے کی اپنی عبادت ہے، وہاں جلانے کا بھی اپنا مزہ ہے. کچھ لوگ آگ میں جلتے ہیں، کچھ بغض علی کی آگ میں جلتے ہیں. دو چیزیں، ولایت علی، حسین کا ماتم. یہ عزاداری مظلوم کربلا صرف عبادت نہیں، عبادتوں کی بقا کا نام عزاداری ہے. یہ عزاداری ہے تو نماز ہے، یہ عزاداری ہے تو باقی عبادات ہیں. اور یاد رکھنا، پہلی بات میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اپنی ذات سے کروں گا، اپنے بعد باقی آنے والے ممبر پہ آنے والے حضرات سے کروں گا، اس کے بعد بانیان سے کروں گا، اس کے بعد آپ سب سے کروں گا. خبردار کسی کے ذہن کی تحریض پر یہ خیال کبھی بھی دستک نہ دے کہ ہم نے عزاداری کو زندہ رکھا ہے. ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے. ہم نہ تھے، عزاداری تھی. ہم ہیں، عزاداری ہے. ہم نہ ہوں گے، عزاداری ہوگی، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. چلو ادب کے الفاظ میں بدل دوں، تم میرے ذاکر بن جاؤ، میں تمہارا ذاکر بن جاؤں گا. کربلا میں حسین ذاکر کبریا بنا، اب قیامت تک خدا ذاکر حسین بن گیا. یہ وہ ہے جو حسین کا ذکر کروا رہا. اور کیسا ذکر حسین ابن علی نے کیا. لیکن ذکر کیا جاتا ہے بولنے سے، بولا جاتا ہے آواز نکلے، آواز نکلتی ہے پھیپھڑوں سے. پھیپھڑے ہوتے ہیں سینے میں. سینہ کربلا میں پڑا تھا، سر نو کے نیزہ پہ تھا، کٹے ہوئے سر سے ایسا اللہ اللہ کروا دیا. اللہ کا بھی وعدہ ہو گیا، حسین تو نے دشمن کے ہجوم میں اللہ اللہ کروایا، میں بھی دشمنوں کے گھر میں حسین حسین کروا دوں گا. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا. یہ وعدہ علی کی بیٹی کا ہے. ولایت کا تعلق غدیر سے ہے، عزاداری کا تعلق کربلا سے ہے. آپ کے میرے 5ویں مولا نے فرمایا تھا، اے ہمارے شیعوں، سارے مل کے صلوات پڑھیے بابا صاحب. جتنا ہو سکے قدم قدم پہ میرے دادا کی عزاداری کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ غدیر کی طرح کربلا بھی بھول جائیں. کربلا اور غدیر. اگر حسین ابن علی، دیکھیے غدیر میں کتنے راوی تھے، کم